बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन EOBI। जी हाँ, EOBI के हवाले से 3 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और एक खबर जो है वो बहुत अच्छी है, दूसरी खबर भी बहुत अच्छी है। एक खबर जो है वो फिर वही रोना धोना है और लूट मार है। जो 2 अच्छी खबरें हैं उनमें से एक मैं अब आपके साथ शेयर कर देता हूं, एक आपके साथ आखिर में शेयर करूंगा। और पेंशन के हवाले से भी मैं आपको बताता हूं कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का जो इजलास हुआ था उसमें आपकी पेंशन के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो अच्छी खबर है वो आप ज़रूर सुन लीजिए। और इससे पहले कि मैं अच्छी खबर की जाने बढ़ूं, आपसे सदा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। और ये ताज़ा तरीन खबर ये है कि आपके इल्म में है कि नए विफाकी सेक्रेटरी जो है वो EOBI के हवाले से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो हमारे इदारे हैं उनके विफाकी सेक्रेटरी जो है वो इशरत अली, उन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता तौर पर डेपुटेशन पर तैनात डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस लाहौर EOBI मोहम्मद एजाजुल हक को फौरी तौर पर वापस उनके महकमे वापस भेज दिया है। एजाजुल हक जो EOBI लाहौर को डील करते थे जनरल ऑपरेशंस के तौर पे, उनको उन्होंने क्या किया है, उनको वापस उनके अपने महकमे में जहां से वो आए थे उनको भेज दिया गया है। और मौजूदा विफाकी सेक्रेटरी जो है वो EOBI से अजहर हमीद की बाक़ियात ख़त्म करने के ख्वाहिशमंद हैं और वो उन्होंने इंदिया दिया है कि वो मज़ीद भी अफसरान को जो डेपुटेशन पर आए हुए हैं उनको बहुत जल्द हटा देंगे और उनको हटाने की तैयारियां जो है वो की जा रही है और हटाना शुरू कर दिया है। और अब मैं आता हूं दूसरी खबर की तरफ। और ये खबर जो है वो EOBI का जो HR डिपार्टमेंट है उसमें लाकानूनियत, ब्लैकमेलिंग और लूट मार का गढ़। ये तो आपको पता ही है कि आला अफसरान की नाअहली से इदारा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तबाह है, हाजिरी का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, अफसरान इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के दर पे हैं, संगीन बदउनवानियाँ हो रही हैं, लूट खसूट में अफसरान मुलव्वस हैं। जो स्टाफ है मुलाजमीन वो गुज़श्ता 5 बरसों से 2017 के नज़र सानी शुदा पे स्केल और गुज़श्ता विफाकी बजट मुलाजमीन गुज़श्ता 5 बरसों से 2017 के नज़र सानी शुदा पे स्केल और गुज़श्ता विफाकी बजट में ऐलान करदा महंगाई एलानसों और गुज़श्ता 25 और 30 बरसों से अपनी जायज़ तरक्कियों से महरूम है। दौरान मुलाजमत इंतकाल कर जाने वाले इदारा के 50 मुलाजमीन के यतीम बच्चों की भर्ती के अहम मामलात भी सर्द खाना में पड़े हुए हैं। जी हाँ, जब हम देखते हैं कि वजारत समंदर पार पाकिस्तानी व तरक्की इंसानी वसायल हुकूमत पाकिस्तान के एक झैली इदारा यानी एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन यानी EOBI का HR डिपार्टमेंट हेड ऑफिस कराची डेपुटेशन पर तैनात आला अफसरान और उनके मंजूर नज़र जो अफराद हैं अफसरान की जानिब से हाज़िरी निज़ाम का ख़ात्मा, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, लाकानूनियत, बदउनवानियों और ब्लैक मेलिंग का गढ़ बन गया है। तफसीलात के मुताबिक विफाकी फलाई महकमा EOBI जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी निजी शोबा के रजिस्टर्ड शुदा मुलाजमीन और मेहनत कशों और उनके पसमानदगान को पेंशन फराम करना है, लेकिन एक तवील अरसा से इस कौमी फलाई इदारा में इंतहाई बदउनवान, बददियानत, राशि, मफाद परस्त अनासर मुख्तलिफ चोर रास्तों से आकर कलीदी ओहदों पर काबिज हो गए हैं, जिसके बायस जहाँ एक जानिब EOBI में रजिस्टर्ड शुदा बूढ़े मेहनत कशों के लिए अपनी जायज़ पेंशन 8500 रुपये का हसूल जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया है, तो दूसरी जानिब डेपुटेशन इंतज़ामिया और बदउनवान राशि अफसरान का ये आलम है कि ये ताकतवर टोला गरीब मेहनत कशों की जानिब से मुस्तकबिल में अपनी पेंशन के लिए जमा कराए जाने वाले अमानती चंदा की रकम यानी कंट्रीब्यूशन पर जो है वो ऐश व इशरत कर रहा है।
ذرائع کا کہنا ہے کہ جب سے حکومت پاکستان کے سیکریٹریٹ گروپ کی گریڈ 20 کی ایک خاتون افسر شازیہ رضوی نے خلاف ضابطہ طور پر ڈپوٹیشن پر آ کر ای او بی آئی میں ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا چارج سنبھالا ہے، اس وقت سے ای او بی آئی کا اہم ترین ایچ آر ڈپارٹمنٹ دن بدن تنزلی کا شکار چلا آ رہا ہے، جبکہ کسی بھی محکمہ کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا بنیادی مقصد ادارہ کے لیے باصلاحیت تجربہ کار اہل ملازمین کی بھرتی، ان کے پیشہ ورانہ تربیت، افرادی قوت کا مثبت استعمال، ملازمین کے فوائد کے لیے منصوبہ بندی کا انتظام اور ادارہ اور ملازمین کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ای او بی آئی کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں تعینات غیر متعلقہ نان کیڈر اور نااہل سفارشی افسران کی تعیناتی کے باعث فروغ انسانی وسائل کا یہ اہم ترین ڈپارٹمنٹ ای او بی آئی کے فرض شناس اور تجربہ کار افسران اور اسٹاف ملازمین کے لیے معمولی باتوں اور پسند ناپسند کی بنیاد پر سزاؤں، دور افتادہ مقامات پر جبری تبادلوں، انتقامی اور تعذیبی کارروائیوں اور بلیک میلنگ کے باعث خوف و دہشت کی علامت بن گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شازیہ رضوی ای او بی آئی میں آنے سے قبل سنگین بدعنوانیوں کے الزامات کے تحت نیب کے ایک ریفرنس میں نامزد ہیں، لیکن اس کے باوجود حیرت انگیز طور پر 6 ماہ قبل ای او بی آئی کے چیئرمین کی ریٹائرمنٹ کے بعد شازیہ رضوی کو ای او بی آئی کے قائم مقام چیئرمین کے عہدے کا اضافی چارج بھی دیا گیا ہے اور 6 ماہ گزر چکے ہیں، ابھی تک اظہر حمید کی جگہ کسی دیگر مناسب شخص کو جو ہے وہ چیئرمین جو ہے وہ نہیں لگایا گیا۔ لیکن ان دونوں کلیدی عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود شازیہ رضوی کی جو کارکردگی ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے، غیر تسلی بخش ہے۔ موصوفہ نے ای او بی آئی جیسے قومی فلاحی محکمہ کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ رکھا ہے۔ وہ بیک وقت 2 اہم عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود بالکل کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہیں۔ شازیہ رضوی کی عدم دلچسپی کے باعث ای او بی آئی کے تمام امور جو ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ شازیہ رضوی کی ادارہ کے امور میں مسلسل عدم دلچسپی اور لاپرواہی کو دیکھتے ہوئے ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں تعینات ان کے ماتحت اور چہیتے افسران خالد نواز قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل، نصرت اقبال قائم مقام ڈائریکٹر، سہیب علی بیگ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ان کا سب سے بڑا چہیتا جونیئر اور نان کیڈر افسر طاہر صدیق اسٹاف افسر اور دیگر افسران بھی شازیہ رضوی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ سفارشی اور نااہل افسران ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اور اس کے مقاصد کی الف بے سے بھی قطعی نابلد ہیں۔ ان افسران کی جانب سے کی جانے والی نوٹنگ، ڈرافٹنگ، سرکاری خط و کتابت، نوٹیفیکیشنز اور ملازمین کے مختلف انتظامی اور مالی امور کے متعلق آفس آرڈرز میں کی جانے والی فاحش غلطیاں ان کی نااہلی کا بین ثبوت ہیں۔ لیکن شازیہ رضوی کی جانب سے ادارہ اور ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے معاملات سے مسلسل عدم دلچسپی اور چشم پوشی کے باعث انتظامیہ کے یہ چند چہیتے افسران اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال، بدعنوانیوں، بلیک میلنگ اور اس طرح کے جو اور غریب اور محنت کشوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختص سہولیات اور وسائل کے بلا دریغ استعمال میں ملوث ہیں اور ان منہ زور جونیئر افسران کی جانب سے پسند ناپسند کی بنیاد پر ادارہ کے سینئر اور بعض فرض شناس افسران اور اسٹاف ملازمین کے خلاف آئے دن خود ساختہ الزامات کے تحت جبری تبادلوں، انتقامی کارروائیوں، چارج شیٹوں کے اجرا، خلاف قانون ملازمت سے معطلی، ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن کی بندش، والدین کے اسپتالوں میں علاج و معالجہ پر پابندی، ملازمین کی جائز ترقیوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، پسند ناپسند کی بنیاد پر ملازمین کے دور دراز مقامات پر تبادلوں، لاقانونیت اور بلیک میلنگ کی شکایات میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کے باعث ای او بی آئی کا ایچ آر ڈپارٹمنٹ ادارہ کے ملازمین کے لیے خوف، ظلم و جبر کی علامت بن گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ای او بی آئی کی ایک طاقتور لابی کی جانب سے پہلے ایک سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت صوبہ پنجاب سے فائنانس کوٹا پر بھرتی ہونے والے 2014 بیچ کے جونیئر افسر طاہر صدیق، امپلائی نمبر 93007
4. اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو خلاف ضابطہ طور پر فائنانس کیڈر تبدیل کر کے اسے آفس کیڈر میں لا کر HR ڈپارٹمنٹ میں تعینات کرایا گیا تھا. اسی طرح 2014 میں صوبہ بلوچستان سے آپریشنز کوئٹہ پر بھرتی ہونے والے صہیب علی بیگ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو بھی غیر قانونی طور پر آپریشنز کیڈر سے آفس کیڈر میں تبدیل کر کے اسے بھی HR ڈپارٹمنٹ میں تعینات کر دیا گیا. اور اس منصوبہ بندی کی راہ میں رکاوٹ بننے والے HR ڈپارٹمنٹ کے تجربہ کار سینئر اور فرشناس افسران شاکر علی ڈپٹی ڈائریکٹر، عرفان عالم ڈپٹی ڈائریکٹر اور مختار علی ایگزیکٹو آفیسر اور دیگر پرانے افسران کو کسی نہ کسی کیس میں پھنسانے کی دھمکیاں دیتے ہوئے اور انہیں ہراساں کرتے ہوئے HR ڈپارٹمنٹ سے بے دخل کر دیا گیا تھا. ذرائع کا کہنا ہے کہ HR ڈپارٹمنٹ میں تعینات ایک نااہل اور نا تجربہ کار افسر صہیب علی بیگ نہ جانے کس کی سفارش پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر جیسے ذمہ دار عہدہ پر بھرتی ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، جو نہ صرف روزمرہ دفتری امور، نوٹنگ، ڈرافٹنگ اور سمری بنانے سے قطعی ناواقف ہے، بلکہ ایک اب نارمل اور غیر حاضر دماغ شخص معلوم ہوتا ہے جو حال ہی میں EOBI کے ایک حالیہ سرکلر میں 1 برس پرانی تاریخ کا اندراج کر کے اپنی نااہلی کا ثبوت فراہم کر چکا ہے. صہیب بیگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک قسم کی نفسیاتی کیفیت کا شکار ہے جو باتوں باتوں میں ڈپارٹمنٹ کے ساتھیوں کی گفتگو میں بھی موبائل فون ریکارڈ کرتا ہے اور اس طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے اور یہ فون ریکارڈ کر کے اعلیٰ افسران کو بھی سنواتا ہے. بہرحال EOBI کا جو ادارہ ہے وہ مکمل طور پر اب غیر فعال ہو چکا ہے. اب میں آتا ہوں EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس کے بارے میں. منٹس آف میٹنگ مجھے موصول ہو چکے ہیں اور میں آپ سے کچھ دیر بعد جو آپ کے پینشن کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پر ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں. جو بھی بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ میں ہوا ہے تمام احوال میں آپ کو دوں گا. وہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ آج شام تک وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی. اور میں یہاں پر آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور چونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور اس طرح کی ویڈیو کو شیئر کرنا تاکہ EOBI کے اندر ہونے والی کرپشن جو ہے وہ آ سکے. آپ بھی میری آواز بنے، میں آپ کی آواز ہوں، آپ میری آواز بنے. انشاءاللہ EOBI سے کرپشن ختم ہونی